السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن الارباض بن ساریۃ السلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ سیدنا ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب قرآن کا علم دے اور حساب کا علم دے، وقہ العذاب، اور انہیں عذاب سے بچا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں 7210 نمبر پہ موجود ہے۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں یہ حدیث 1748 نمبر پہ موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، اس میں یہ روایت 1938 نمبر پہ موجود ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب معجم ابن عساکر، اس میں یہ روایت 1341 نمبر پہ موجود ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی تصحیح اس کے راویوں کی توثیق ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم صحیح روایات کی روشنی میں صفحہ 128 پر اس حدیث کی سند کو حسن قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں، حارث بن زیاد و یونس بن سعیف صدوقان۔ حارث بن زیاد اور یونس بن سعیف یہ صدوق راوی ہیں۔ لا ينزل حدیثهم عن درجۃ الحسن، ان کی حدیث حسن درجے سے گرتی نہیں، حسن درجے سے کم نہیں ہے یہ روایت۔ والجرح فیہما مردود، اور ان دونوں راویوں میں جو جرح کی گئی ہے وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کا مرتبہ کیا ہے ذرا جہالوی صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایسے ساری دنیا دے وچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی دا بول نہیں۔ اسحاق جہالوی صاحب فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی زئی کا جتنا حدیث پر عبور ہے کسی کا نہیں ہے۔ ایک نامعلوم صاحب نے اس حدیث کے ایک راوی حارث بن زیاد کے بارے میں کہا کہ یہ راوی مجہول ہے، اور اپنی تائید میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کیا اور اس کی تشریح غلط کی۔ نامعلوم صاحب کہتے ہیں، یعنی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوئی مناقشہ پایا جاتا ہو تو ہم جمہور کی رائے کو دیکھیں گے، اگر جمہور نے اسے صحیح تسلیم کیا ہوگا تو ہم اس کی جرح کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جمہور کی توثیق کو دیکھیں گے اور اسے تسلیم کریں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جمہور جس حدیث کو تسلیم کر لیں تو اس پر جرح ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ یہ ہے مقالات حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک سند پر امام بخاری و امام عقیلی نے جرح کی ہے، لیکن امام مسلم، امام ابن خزیمہ، امام ابو عوانہ، امام حبان، امام بغوی، امام ابن عبد البر نے اسے صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا اس روایت پر معلول، منکر، منقطع، لا یعرف سماعہ وغیرہ کی سب جرح جمہور کے مقابلے میں مردود ہیں۔ یعنی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوئی مناقشہ پایا جاتا ہو تو ہم جمہور کی رائے کو دیکھیں گے، اگر جمہور نے اسے صحیح تسلیم کیا ہوگا تو ہم اس کی جرح کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جمہور کی توثیق کو دیکھیں گے اور اسے تسلیم کریں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جمہور جس حدیث کو تسلیم کر لیں اس پر جرح ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ اب یہاں معاملہ ہے راوی کی جہالت کا، راوی مجہول ہے، لیکن یہ نامعلوم صاحب مغالطہ دیتے ہوئے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ اصول پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جمہور جس طرف ہوں گے جمہور کی بات مانی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نامعلوم صاحب یا تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ قول بیان کر کے اس کی تشریح غلط کر کے مغالطہ دینا چاہتے ہیں، یا پھر انہوں نے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتابوں کا صحیح طرح مطالعہ نہیں کیا۔ حالانکہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، جمہور کا جو قول وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا مجہول راوی کے بارے میں کیا اصول تھا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جس راوی کو مجہول یا مستور کہا گیا ہے اگر اس کی صریح یا اشارتاً توثیق کسی ایک معتبر محدث مثلا دارقطنی یا ابن خزیمہ وغیرہما سے ثابت ہو جائے تو یہ راوی صدوق حسن الحدیث ہوتا ہے، اور اسے مجہول و مستور کہنا غلط ہے۔
اگرچہ 1000 امام بھی اسے مجہول و مستور کہتے ہوں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی یہ عبارت موطا ابن القاسم، جس کا انہوں نے ترجمہ اور تشریح اور فوائد لکھے ہیں اور تحقیق کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نامعلوم صاحب حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا جو جمہور والا قول پیش کر کے اس حدیث کو رد کرنا چاہتے ہیں، تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا مجہول راوی کے بارے میں یہ اصول ہی نہیں تھا جمہور والا، بلکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1000 امام بھی اسے مجہول و مستور کہتے ہوں تو ایسے راوی کو مجہول و مستور کہنا غلط ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ 1000 امام یہ جمہور ہے یا ایک معتبر محدث یہ جمہور میں شمار ہوتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ 1000 امام یہ جمہور میں شمار ہوگا، نہ کہ ایک محدث۔ تو ثابت ہوا کہ اس نامعلوم صاحب نے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا جمہور والا قول پیش کر کے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہوا ہے۔ یہ نامعلوم محقق صاحب یہ اصول کیا ہوتا ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں۔ اب ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں ان نامعلوم محقق صاحب کے کہ یہ تحقیق کے اندر کتنے ماہر ہوں گے، اور علماء محققین کی غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے ہیں۔ امام عقیلی رحمہ اللہ انہیں پڑھتے ہیں عقیلی، امام عقیلی نے جرا کی ہے۔ منکر الحدیث اسے پڑھتے ہیں منکر الحدیث، منکر منقطع اسے پڑھتے ہیں منقطع، منقطع لا یعرف سماعہ لا یعرف سماعہ اسے پڑھتے ہیں لا یعرف سماعہ، لا یعرف سماعہ، میزان الاعتدال اسے پڑھتے ہیں میزان الاعتدال۔ میزان الاعتدال، جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان کی چند غلطیاں بیان کی تھیں۔ عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عمرو پڑھتے تھے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء اسے سیرہ اعلام النبلاء پڑھتے تھے۔ یہ تو ان کی حالت ہے، اور یہ علماء محققین کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ اور سامعین بھی غور کریں کہ جس شخص کو نہ کتابوں کے نام لینے آتے ہیں نہ راویوں کے نام لینے آتے ہیں، اور جس شخص کو اصولوں کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور محققین کی طرف ان کے جو اصول ہیں وہ غلط ان کی تشریح جو کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نامعلوم صاحب کتنے یہ دیانتدار ہیں۔ نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہیں، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے اور اس میں حارث بن زیاد مجہول ہے، تاہم اس کے شواہد موجود ہیں۔ حالانکہ اوپر اردو میں ہی لکھا ہوا ہے تاہم شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ سیدنا ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث شواہد کے ساتھ صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی، حالانکہ اوپر لکھی ہوئی ہے۔ نامعلوم صاحب فرماتے ہیں اور یہی ارباض بن ساریہ والا ترک، یہ میں انہی کے الفاظ ادا کر رہا ہوں، اور یہی ارباض بن ساریہ والا ترک سنن ابی داود میں موجود ہے۔ وہی ارباض بن ساریہ والا ترک سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، تحقیق عصام موسیٰ ہادی۔ لیکن یہاں نامعلوم صاحب صرف حوالہ دے کے گزر گئے ہیں سنن ابی داود کا، اور جو محقق نے اوپر حکم لکھا ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اوپر لکھا ہوا ہے صحیح لغیرہ، سیدنا ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں حارث بن زیاد راوی جنہیں یہ مجہول قرار دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کو رد کرنا چاہتے ہیں، تو محقق نے اوپر حکم لکھا ہے صحیح لغیرہ۔ اس پر یہ نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایک محقق نے اس حدیث کی سند کو صحیح یا حسن نہیں قرار دیا۔ کسی ایک محقق نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح یا حسن نہیں کہا، بلکہ اس سند کو ضعیف کہا اور حدیث کو حسن لغیرہ کہا۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح لغیرہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جن کا بھی ہم نے حوالہ دیا ان کی تحقیق فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں، جس پر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، تو یہ نامعلوم صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کو کسی نے صحیح یا حسن نہیں کہا بلکہ حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ نامعلوم صاحب کے لیے عرض ہے کہ جو انہوں نے سنن ابی داود کا حوالہ پیش کیا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، محقق نے اس کے اوپر کیا حکم لگایا ہے، اوپر واضح لکھا ہوا ہے صحیح لغیرہ، جس کا انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا۔ پیچھے ذکر کرتے رہے ہیں کہ فلاں نے حارث بن زیاد کو مجہول کہا ہے، تو یہاں جب آئے سنن ابی داود کا انہوں نے حوالہ دیا تو محقق کا جو حکم ہے وہ بالکل ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کی طبع کے خلاف تھا۔
اور دوسری بات حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے، حسن قرار دیا ہے، اور یہ نامعلوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اس کی سند کو جو حسن یا صحیح قرار نہیں دیا بلکہ حسن لغیری قرار دیا ہے، جو سراسر غلط بیانی ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ صحیح لغیری اس کا کیا مطلب ہے، تو خود بخود ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے اس کی سند کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے یا نہیں دیا۔ نامعلوم صاحب نے امام ابن عبد البر ان کی کتاب الاستیعاب اس سے حارث بن زیاد کے بارے میں پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجہول ہے۔ الاستیاب ابن عبد البر، امام ابن عبد البر وہی حدیث لکھ کر فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایک راوی حارث بن زیاد ہے جو مجہول ہے، اس حدیث کے علاوہ ہم اسے نہیں جانتے۔ بالکل انہوں نے کہا ہے یہ مجہول ہے، لیکن یہ بات کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ انہوں نے منکر الحدیث بھی کہا ہو حارث بن زیاد کو، یہ ان سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ان کی کسی کتاب میں یہ منکر الحدیث والی جرح حارث بن زیاد پر موجود نہیں ہے۔ نامعلوم صاحب نے حارث بن زیاد پر مجہول والا قول تو نقل کر دیا ہے، کیا وہ یہ بتانے کی زحمت گوارا کریں گے کہ مجہول راوی اس کی توثیق کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ پھر نامعلوم صاحب نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے پیش کیے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ نامعلوم صاحب جن کا دفاع کر رہے ہیں اسحاق جہالوی صاحب، ان کے نزدیک حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہما یہ مکر جایا کرتے تھے۔ اب ذہبی نے دوسرا پہلے لکھا ابن حجر کے سند میں جید بعد میں مکر گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے تھے، اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ جھوٹے تھے، جھوٹے مسئلے پھیلا گئے۔ انہوں نے ظالموں کو ساتھ دیا، امام احمد بن حنبل نے، ابن تیمیہ نے، ان سب نے یہی مسئلے گڑے کہ جو بیٹھ گیا ان کا ساتھ دو، یہ جھوٹے، بالکل جھوٹے ہیں۔ تو بتائیں کہ جو محدث مکر جائے بات کر کے یا جھوٹ بولے، اس کا اور اس کی کتابوں کا کیا اعتبار ہے؟ نامعلوم صاحب یہ ان کا حوالہ ان محدثین کا یہ کس منہ سے دے رہے ہیں کہ جن پر جہالوی صاحب نے جرح کر رکھی ہے کہ یہ مکر جاتے تھے، جھوٹے تھے، بک جاتے تھے؟ ٹھیک ہے، نالائق بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے، مگر الحمدللہ ابن حزم جیسے بھی پیدا ہوئے، دوسرے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے۔ کہاں ہے تمہارا اجماع؟ یہ ابن تیمیہ احمد بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو؟ کہا جھوٹ بولتے، مار اتنی پڑی بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوڑ۔ یہ سارا قصور امام احمد بن حنبل بن تیمیہ کا، جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا۔ ابن حزم پر اللہ رحمت کرے، اس نے کہا کیوں دین کو برباد کرتے ہو؟ ظالم کے مقابلے کی بجائے یہ کیسے ساتھ دو؟ حدیثوں سے فریب۔ بتائیں ان محدثین کا کیا اعتبار ہے؟ جو نالائق ہو، جو بک جائے، جو جھوٹ بولے، جو مکر جائے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے حوالے دینے کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے پہلے یہ غور کریں اس بات پہ۔ اور جس محدث کو جہالوی صاحب نیک قرار دے رہے ہیں کہ یہ نیک تھے، یہ ابن حزم تھا نیک اللہ کا بندہ۔ کسی نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں آگے جہالوی صاحب کہتے ہیں یہ ساری باتیں لوگوں نے من گھڑت بنا لی ہیں، ابن حزم جیسوں نے، یہ ساری باتیں لوگوں نے من گھڑت بنائی ہیں، ابن حزم جیسوں نے یہ اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ یعنی کہ جو امام ان کے نزدیک نیک ہے، جو حق لکھتا تھا، تو جب بات ان کی جہالوی صاحب کے خلاف ہوئی تو جہالوی صاحب کہتے کہ ابن حزم جیسوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں۔ یہ جہالوی صاحب کی دوغلی پالیسی تھی۔ اب اس نامعلوم شخص کے بارے میں کہ یہ چھپ کر اعتراض کر رہا ہے، بالکل اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا نام معلوم نہیں ہے، اور یہ سارا ڈرامہ اس نے اس لیے رچایا ہوا ہے کہ اگر مجھ پر کوئی اعتراض آیا، میں تو جس طرح کے جو ہے وہ جھوٹے سچے ہر طرح کے اعتراض کرتا رہوں گا، تو میرا کسی کو کیا پتہ ہے؟ اگر کوئی اعتراض آیا تو کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کون ہے؟ لہٰذا میں جواب دینے سے بھی بچ جاؤں گا اور اپنا رافضیت و سبائیت والا مشن یہ بھی جاری رکھوں گا۔ تو اس شخص کے خائن ہونے کی یہی علامت ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جن علماء کو یہ رحمہ اللہ کہتا ہے یا جن کے یہ حوالے دیتا ہے، تو جب انہی علماء کے حوالے اس نامعلوم شخص کے خلاف جائیں گے تو یہ بھی جہالوی صاحب کی طرح ان کے خلاف ہو جائے گا۔ انتظار کریں کہ یہ شخص اصلیت اپنی وہ ظاہر کرے گا کسی نہ کسی وقت۔ اس نامعلوم شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور علماء کرام پر، خصوصاً حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ پر جتنے بھی الزام لگائے ہیں، ان کا بفضل ہی تعالی ہم تفصیلی جواب دیں گے۔ اور خلاصے کے طور پہ میں آخر میں یہ بیان کر دوں کہ اس شخص نے کہا کہ حارث بن زیاد یہ مجہول ہے۔ 3 محدثین سے میں نے اس کی توثیق پیش کی ہے، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ اور امام ابن عساکر سے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت بار دے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا دیگر صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔